میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارا قیامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وی آر ان دا مڈ آف دا پروسیس آف آرماگیڈن اینڈ ججمنٹ ڈے از سو نیئر کہ قیامت کی آہٹ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں جو ایک تھرتھراہٹ پیدا کر رہی ہے. اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تو لوگوں کو دیکھے گا اور کہ جیسے وہ نشے میں ہے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. کیا دیکھیں نا کتنی خوبصورت اللہ نے سملی دی ہے کہ سٹونڈ نظر آئیں گے. آپ بازاروں میں جائیں آپ کو لوگ زومبیز کی طرح دھت اپنے ہی خیالوں میں افکاروں میں, اور لوگ ایسے کراؤڈز ہیں جو پھر رہے ہیں میسز, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ سوائے پیسہ کمانے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک کہ ہمارا جو قیامت کا انیشیل جو فیز ہے نا اٹ ہیز بین اسٹارٹڈ. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں, اگر کوئی خیال سر پہ سوار ہو گیا ہے تو اٹس کالڈ obsessions. obsessive compulsive disorder ہے, جنون کہتے ہیں اس کو. ایسے جنون ہو جاتا ہے آدمی کو. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی اس کے لیے دعا تعلیم فرما دی ہے. اس کو صبح شام 3 بار 7 بار اگر آدمی پڑھتا رہے اپنی زندگی, اس کو کنٹینیوٹی میں رکھے تو جنون نہیں آ سکتا. دیکھیے فار ایگزامپل مجھے کوئی عورت پسند آ گئی اور میں نے اس عورت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے کر دیا ریجیکٹ. چانسز آر سو ہائر کہ مجھے OCD آئے گا. اچھا, فرسٹ آف آل مجھے انسلٹ ہوا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ مجھے وہ ڈسکور نہیں کر سکا, میں اس کو فتح نہیں کر سکا, ایکسیس نہیں ہو سکا. تو وہ آدمی یا عورت میرے لیے بار بار اس کا خیال مجھے ریپیٹ کرے گا کیونکہ وہ انکمپلیٹ ڈیزائر ہے. ٹھیک ہے, وہ بار بار آئے گی اور کہے گی کہ میرا کیا کرنا ہے, میرا کیا کرنا ہے, میں پوری نہیں ہو سکی. اسی طرح سے پیسے کا جنون ہوتا ہے, اسی طرح سے زمین جائیداد کا جنون ہوتا ہے, بچوں کا جنون ہوتا ہے, لوگوں کو خبط عظمت کا جنون ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ ایک زندگی آپ ایک جنون کے پیچھے اور سوشل میڈیا کے دور میں مشہور ہونے کا جنون, ایک خبط عظمت. آئی ایم ویری اسپیشل, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, مجھے جانا جائے, مجھے پہچانا جائے, یہ ایک جنون ہے. اچھا اب دیکھیے جنون بھی ہماری نیچر کے لیے ضروری ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ نے کوئی نیچر ہماری ایسی نہیں رکھی جو ہمارے نقصان میں ہو. اس کا یوزیج اس کو منفی اور مثبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر وقت ہمارے اختیار میں. میں نے عورت کی مثال دے رہا تھا, آپ کہیں پہ پیغام بھیجا, نہیں عورت نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے, اس کا وڈرال آئے گا, سائیکولوجیکل آپ کو تھوڑی پین آئے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی تھاٹ کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ ریپیٹ آتا ہے ان کو تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک جگہ سے آپ کو مار پڑی ہے تو دوبارہ بھی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد ذلت آئے گی اور جنون کو فلیئر اپ کرے گی, اور وہ بن جائے گی آپ کی ضد. تو جنون جو ہے وہ آپ کے ایگو کے سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ جنون میں فال کر جاتے ہیں, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر حال میں, تو پھر آپ کی قدرت کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوتی ہے. اگر تو وہ پازیٹیوٹی میں ہے, جیسے پاکستان بنانے کا جنون, جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کا جنون, جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا جنون, اگر اس کے پس پردہ نیت نیک ہے تو اللہ اس جنون کو قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے رستے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. آزماتا آپ کو اس میں بھی ہے, لیکن اس میں ذلت اور رسوائی کام ہوا کرتی. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے آدمی بچتا ہے, کیونکہ پازیٹیوٹی کل کرتی ہے نیگیٹیوٹی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حق کو باطل کے منہ پہ مارتا ہوں. جیسے ایک آدمی کو قرآن پڑھنے کا جنون ہے, کیا نقصان ہوگا اس کو؟ اللہ اس کی عقل کو کھولے گا, اسے فراست عطا کرے گا. لیکن ایک آدمی کو لڑکیوں سے دوستی کرنے کا جنون پڑ گیا, یا ایک آدمی کو باڈی بلڈنگ کرنے کا جنون پڑ گیا, تو میں کہتا ہوں یہ آپ کو مارے گا. ایک لمٹ آئے گی جس میں آپ کو ڈیزائر بیک بائٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ ہمیں چیزوں کو کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں ایک بات کا جنون پیدا ہو چکا ہے تو ہمیں اس ریلیشن کو ٹو کل دا اسنیک یو نیڈ ٹو کٹ اٹس ہیڈ. دس از ویری سمپل. آپ کو اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کے جانا ہوگا, کوارنٹائن کرنا ہوگا, اور اس پین کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرے اور آپ اس میں سے ہیل ہو کے باہر نکل آئیں. اف آئی ایم فیلنگ سرٹن کائنڈ آف obsessions اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھ سے گاڑی نہیں لی جا رہی, ایک لمٹ تک میں کوشش کر سکتا ہوں یاسر صاحب, اس کے بعد وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو لوگ کیا کریں گے کہ اس جنون کو پورا کرنے کے لیے وقت لگائیں گے, بچوں کو نظر انداز کریں گے, حرام کھانا شروع کر دیں گے. یہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ اب جنون آپ کو لے کے ڈوبے گا. ناصر نہ رکھیں کوئی بھی امید جنون سے, ہر چند قبا آپ کی اب تار تو ہوگی. واہ, دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شہر میں سے نکلنا ہے تو آپ کو نکلنا. آپ ایک صحرا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر آپ کو اس صحرا میں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی نیویگیٹر نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو پرابلم یہ کہ آپ کو نکلنا ہے. وسائل, اسباب اور علم اللہ تعالیٰ فراہم کیا کرتا ہے. نیت پالنا پڑتی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت پیدا کرنا پڑتی ہے. لوگوں کو بشارتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو ٹرو ڈریمز آ رہے ہیں,
اچھا لوگ اپنے آپ کو پروفٹ سمجھ رہے ہیں, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ 70 رجال, یہ اتنا پاگل پن کا ایک دور آ رہا ہے جس میں آج آپ کا سامنے ویڈیو اٹھائیں, کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ ہو گیا, میں وہ. چھوٹی چھوٹی محرومیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو اب ہمارے سامنے کھل کے جتنا بھی آ رہا ہے وہ تو ششتر کر دینے والا ہے. جی جی. اس میں آپ ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ طلاق کیوں ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ ٹراما ضرور ہے, I respect it, but this is your problem, you will have to solve it. فکس نہیں کیا جا سکتا نا لائف کو. دعا کر لی ہے, اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوا, علیہ السلام کے سوا ذکر نہ کریں تو پھر کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتی بات. سب سے زیادہ تو کوالیفائی وہ کرتے تھے کہ بچا لیے جائیں, تو صبر کیا. بالکل شہادت پائی لیکن صبر کیا. بالکل ٹھیک. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ اپنے اندر رکھیں کہ ہم مائنڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش اترتی ہے نا تو ہمارا کانشیس لیول تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے, لیکن ہمارا ان سائڈ جو ڈیپ کانشیس ہے نا وہ سویئرلی ہرٹ ہوتا ہے. وی فیل سو ڈیپلی انسلٹڈ. دیکھیں سر, بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی ہوگا نا زندگی میں 10 بار چبلے مارتا ہے, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے. ایسی بیوقوفیاں کرتا ہے جو ہم ڈسکس ایک دوسرے سے کرتے بھی نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھ جاتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ بس کچھ اپنی عادتوں پہ کنٹرول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملات چھپائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی حد سے نکلتے ہیں باہر, اور جب ہم کسی کی پرسنل لائف میں انٹروڈ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی ایسی بچی کے پیچھے پڑ گئے, میں فار ایگزامپل آپ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک آدمی گنڈا ہے, وہ ساری زندگی زنا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا پردہ رکھے, شاید اس کی ماں کی دعا ہو, کچھ بھی ہو سکتا. لیکن اگر وہ پڑا کسی شریف آدمی کی بیٹی کے پیچھے جو اللہ کا دوست ہے, یا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے, اس کی اولاد پہ ڈالا اس نے ہاتھ, اب آپ یوں سمجھیے کہ آل ہیل ول لوز بروک آن. پھر وہ کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. پھر ایسے نہیں ہوا, آپ نے کوئی لمٹ کراس کی. جو مرد ہوتا ہے وہ اگر عورت کے ساتھ انصاف سے کام لے تو اس کو کبھی نارسسٹ کا تانا نہیں دیا جائے گا. یہ ضرور ہے دنیا میں بری عورتیں ہوتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ اگر ہائی پروفائل آپ نے گارجیس اور گریسفل لیڈیز دیکھنی ہے کہیں تو وہ آپ کو پاکستان میں ہی ملتی ہیں. ہمارا براٹ اپ ابھی تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا پیچھے چل رہا ہے, ابھی اگلے 10 سال میں پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ, لیکن سٹل ابھی ہمارے پاس اچھی خواتین موجود ہیں. جب آپ ان کو اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں اور ان کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل کام ہے, آپ کو باہر دنیا کا نہیں پتا, آپ کو بزنس کا نہیں پتا, وہ آپ کو مشورہ دینے لگتی ہیں کسی بائی کا کام ہے تو آپ ان کو شٹ اپ کالز دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. وہ بچوں کے بارے میں کسی آپ کو ان کے اندر برائی نظر آتی ہے تو یہ کامن چیز ہے کہ یہ تم نے خراب کیا, آپ کی تربیت. جب آپ اس قسم کے احمق پونے کریں گے اپنی لائف میں, اور اس کے بعد عورت آپ کو بغاوت کرے گی. عورت کی بغاوت کوئی نئی نہیں ہے, ہمیشہ سے شیطان نے یہ ویپن یوز کیا ہے, یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. آپ شروع کے معاشرے دیکھتے ہیں, یہی سارا کچھ ہوتا آ رہا ہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ, ساری کی ساری. عورت پہ کوئی ذمہ داری تھوڑا سا مارجن دے دیں. نہیں بنتا نہیں نا سر. بات یہ ہے کہ جب آپ عورت کو لیڈ نہیں کر سکے, جب آپ اس کی کفالت اچھے طریقے سے نہیں کر سکے, اس کو ایجوکیٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے, تو اب آپ کس وجہ سے روتے ہیں بیٹھ. اگر میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں, اگر میں ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ ان کی لائف میں اسپیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں, تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ میرے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتا پھرے اور مجھے نارسسٹ کہتا پھرے؟ کوئی نہیں کہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مردوں کے غیرت کے معاملات اور یہ سارے جو پدرانہ نظام جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی سختی کی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ اب ایک بھیانک نائٹ میئر, ایک خوفناک خواب کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی. اب عورتیں ایسے سڑکوں پہ آ رہی ہیں. طلاق جو ہو رہی ہے اب آج کل کے جوڑوں کے اندر, اس میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, میرے جو اپنے مشاہدے میں آئی ہے, عورت ہمیشہ کرتی ہے بیوقوفی. عورت کے حصے میں بیوقوفی آتی ہے, سادہ ہوتی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا, مرد کرتا ہے ظلم. بیوقوفی کو برداشت کرنا ایزی ہے, اس کو آپ برش سائڈ بھی کر سکتے ہیں, سمجھایا بھی. ظلم کا کیا علاج کریں گے؟ گھر میں اگر بیوی رکھی ہوئی ہے, باہر گرل فرینڈ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مرد کو شرم نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اعتدال کو نہ چھوڑنا, ہم نے چھوڑا, اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے. صحیح. اور ہم نے عورتوں کو اتنی بری طرح سے ان کا استحصال کیا ہے. اور اگر ہم عورتوں کو ایجوکیٹ کرتے, اگر ان کو, تو عورت عزت کرنے والی. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, ٹھیک ہے, آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح کی خاتون ہے, اگر آپ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھیں گے,
غلطیوں کوتاہیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ الٹ سکتے ہیں, دن میں 10 بار الٹ سکتے ہیں. ایکسکیوز اگر آپ کرتے رہیں اور اگر آپ اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو بتاتے رہیں, اپنی بہن اور ماں کو کہ میں تھوڑا غلط جا رہا ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پرابلم یہ پڑ رہی ہے کہ ہم گھروں میں تیرا یہ پرابلم ہے اور میرا یہ پرابلم ہے کی لڑائی شروع کر رہے ہیں. ہم ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہم ڈرائی آؤٹ میں لے جاتے ہیں. نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک بیوی ہو سکتا ہے غصے کی تیز نکل آئے ایک شریف آدمی کو, تو آئیے نا آزمائش برداشت کرے. اگر مرد بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لے, اگر اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنا کریکٹر ہائی مورل گراؤنڈز پہ رکھنا ہے, تو اس سے محبت ہی کی جائے گی, اس کو فالو ہی کیا جائے گا, اس کے لیے آنکھوں میں آپ یوں سمجھیے ستائش کے جذبات ہی ابھریں گے. جب آپ جنگیں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سامنے آپ کا مد مقابل آپ کی بیوی ہے, تو آپ عورت سے نہیں جیت سکتے. وہ شاید چاہے آج کا زمانہ ہو, چاہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو. ایشو ہمارا یہ بن گیا ہے کہ جو باہر سے ایجنڈا آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لاگو کیا جا رہا ہے, اور میں ایجنڈے کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا. جب آپ اسپیس چھوڑیں گے, ویکیوم چھوڑیں گے, تو کوئی نہ کوئی اس کو فل کرنے کے لیے آئے گا. انویسٹرز آئیں گے وہاں پہ. اگر عورت پہ ظلم ہو رہا ہوگا تو این جی او سرٹن کرائٹیریاز کے ایجنڈاز لے کے آئیں گی, وہ آ کے آپ کو عورتوں کو اکٹھا کریں گی اور وہ کہیں گی کہ جی آپ پہ تیزاب پھینکا ہے, آپ کا مجرم باہر پھر رہا ہے, احتجاج میں آؤ. اب اس ایگزامپل کو دکھا کے گھروں کی عورتوں کو پھر انفلوئنس کیا جائے گا. تو بجائے یہ کہ آپ ایکسٹرنل افیئرس کو فوکس کریں اور ایک ایک سانپ کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کریں, آپ اپنے گھر کی عورت پہ فوکس کریں, آپ اپنا کریکٹر اچھا کریں. اگر آپ کی بیوی آپ کی وٹنس بن جاتی ہے, وہ آ کے آپ کو باہر بتاتی ہے کہ مجھے تو اپنے ہسبینڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہی از گوئنگ فائن, کبھی کبھی نٹس ہو جاتا ہے تھوڑا بہت, لیکن اوور آل میں آئی ایم ان لو ود ہم, دیٹس آل, ہی از آئیڈیل پرسن. تو پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ آپ باہر سارے نارسسٹ ہو جائیں, باہر جو مرضی ہو جائے, اپنی کھال بچائیں. اگر ہر بندہ اپنی اپنی کھال بچا لے گا تو معاشرے کی کھال بچ جائے گی.